وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن إبراهيم بن ميسرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. رواه البيهقي فی شعب الایمان مرسلا. اس حدیث پاک کے راوی تابعی ہیں ابراہیم بن میسرہ. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من وقر صاحب بدعت، جس آدمی نے تعظیم کی، وقرہ وقار سے ہے تعظیم سے، جس نے تعظیم کی صاحب بدعت، کسی بدعتی آدمی کی، مراد ہے جو بدعات کو پروموٹ کرتا ہے، یعنی بدعات کی تبلیغ کرتا ہے، اس آدمی کی تعظیم کی. فقد اعان علی ہدم الاسلام، تحقیق اس نے مدد کی اسلام کے ڈھانے پر، اس نے اسلام کے گرانے پر اس کا ساتھ دیا. اس لیے کہ بدعات یہ صحیح چیز کو مٹانا ہے اور اصل چیز پر پردہ ڈالنا ہے. تو ہمیں حکم ہے ہر کام میں سنت کا اہتمام کریں، بدعات سے بچنے کا اہتمام کریں. بدعات دین میں اپنی جانب سے نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے کو کہتی ہیں، جن کا شریعت میں صحیح ثبوت نہ ہو، جن کا ثبوت شریعت میں مضبوط نہ ہو، ان کو بدعات کہتی ہیں. پھر بدعات کا پروموٹ کرنے مطلب یہ ہے کہ ایسے بڑے لوگ جو بدعات کو پروان چڑھاتے ہیں، بدعات کو، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی نفی کی جائے کہ ان پہ عمل نہ کرو، دوسرا ہے کہ اس کی تبلیغ کرنا کہ نہیں ٹھیک ہے کرو. ایسے کام کرنے والوں کی تعظیم کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام کے ڈھانے میں ان کا ساتھ دینا ہے. تو تعظیم اس کی کرنی ہے جو سنت پر خود بھی عمل پیرا ہو اور سنت کی تبلیغ کرے، بدعات سے بچتا ہو اور دوسروں کو بھی بدعات سے بچنے کی دعوت دیتا ہو. گناہ کے کام والوں کی تعظیم نہیں ہے، کیونکہ بدعت مثلا جس طرح چور ہے، آپ کو پتہ ہے اس نے چوری کی، آپ اس کو تعظیم، اس پروٹوکول دیتے ہیں، آپ اس کو تعظیم کرتے ہیں، گویا بجائے اس کے کہ اس کو روکنے کے سمجھانے کے آپ تو اس کا ساتھ دے رہے ہیں، پھر کہ بہت اچھا کام کر رہا ہے. اسی طریقے سے کوئی بھی گناہ ہے، گناہ پر اس کی تعظیم کرنا تو گویا یہ اس کا ساتھ دینا ہے. بدعات بھی گناہ ہیں اور بدعات والے کی تعظیم کرنا گویا یہ اسلام کے گرانے میں اس کا ساتھ دینا ہے. اللہ ہم سب کی بدعات سے حفاظت فرمائے.